نواب نے رات ڈھلنے کی وجہ سے زیادہ بحث نہیں کی اور مجھے شب بصری کے لیے خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا تھا، مگر میں وہ رات سو کر ضائع کرنے والا کب تھا بھلا؟ میں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ آدھی رات سب کے سو جانے کے بعد مہرو کی تلاش میں محل کو اچھی طرح چھانوں گا۔ گھڑی نے رات کے 3 بجائے تو میں آہستہ سے دروازہ کھول کر راہداری میں نکل آیا۔ یہ مہمان خانے کا خاص حصہ تھا اور راہداری میں کمروں کی ایک طویل قطار تھی، مگر زیادہ تر کمرے بند تھے۔ میں ایک ایک کمرے کے دروازے کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ تبھی مجھے ایک کمرے میں اور کوئی غیر معمولی آہٹ محسوس ہوئی۔ شاید کوئی اندر موجود تھا۔ میں نے بے چینی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے روشنی کرنے کی خاطر دیوار پر لگے بٹنوں کی تلاش میں ہاتھ سے ٹٹولا، تبھی باہر عقبی دیوار اور دالان کی طرف سے اچانک شور اور بہت سے لوگوں کے بھاگنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پکڑو، جانے نہ پائے، مہمان خانے کی طرف بھاگا ہے، ہاں ادھر، وہ رہا۔ میں گھبرا کر واپس پلٹا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ میرا محافظوں کے آنے سے پہلے اپنے کمرے تک پہنچنا ضروری تھا۔ تبھی اندھیرے میں دوڑتا ایک ہیولا مجھ سے زور سے ٹکرایا اور اپنی ہی جھونک میں زمین پر گر گیا۔ اس نے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بھاگنے والے نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا اور مجھے اندھیرے میں اس کے دوسرے ہاتھ میں کوئی چمکتی چیز نظر آئی۔ اگر میں آخری لمحے میں اس کا وار اپنے دوسرے ہاتھ سے نہ روک لیتا تو وہ خنجر سیدھا میرے سینے میں میرے دل کے آر پار ہو جاتا۔ حملہ آور کی طاقت غضبناک تھی اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ایک دوسرے سے الجھے فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تبھی محافظ راہداری میں آن پہنچے اور کسی نے چلا کر ہمیں خبردار کیا، رکو ورنہ گولی چلا دوں گا، اور کسی دوسرے گارڈ نے جلدی سے راہداری کی بتی جلا دی۔ راہداری روشنی سے نہا گئی اور تبھی میں نے حملہ آور کو خود سے الجھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بخت خان تھا۔ بخت خان ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے خنجر گرتے گرتے بچا۔ گارڈز اپنی بندوقیں تان کر اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے چکے تھے۔ میں نے غلط فہمی میں اپنے یار کو پکڑوا دیا تھا۔ میں اور بخت خان دونوں ہی بری طرح ہانپ رہے تھے۔ بخت خان حیرت سے ششدر کچھ کہتے کہتے رکا۔ عبداللہ خانہ، تم؟ میں نے نظروں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی نواب تیمور اپنے خاص محافظوں کے ساتھ اپنی بندوق اٹھائے غصے میں گرجتا برستا وہاں آن پہنچا۔ اس کے پیچھے شہریار بھی دوڑا چلا آیا۔ کس کی موت آئی ہے کہ اس نے نواب تیمور کی جاگیر کی سرحد پار کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں اسے اپنے شکاری کتوں کے سامنے ڈلوا دوں گا ابھی۔ اور تم سب حرام خوروں کی کھال نہ کھچوائی تو میرا نام نواب تیمور نہیں۔ یہ حفاظت ہے تمہاری؟ یہ پہرا دیتے ہو تم لوگ؟ نواب کے ہونٹوں سے غصے کے مارے کف بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ تیش اور غضب سے لال بھبوکا تھا۔ وہ بخت خان کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، تبھی بخت خان نے اچانک پلٹ کر مجھے جھپٹ لیا اور اپنا خنجر میرے شاہرگ پر رکھ کر غرا کر بولا، خبردار! اگر کوئی آگے آیا تو ہم اس کا گلا کاٹ دے گا۔ نواب ٹھٹک کر رک گیا۔ سارے محافظ بھی گھبرا کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ نواب غصے سے چلایا، تم نے اگر میرے مہمان کے جسم پر ایک خراش بھی ڈالی تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کرواؤں گا کہ تمہاری پہچان مشکل ہو جائے گی۔ ماحول پر شدید تناؤ طاری ہو چکا تھا۔ میں اگر بخت خان کے سامنے نہ ہوتا، محافظ اپنی ساری گولیاں بخت خان کے جسم کے پار کر چکے ہوتے۔ میں نے نواب سے کہا، اس کی دشمنی مجھ سے ہے نواب صاحب، یہ مجھے مارنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔
آپ لوگ کچھ دیر کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیں۔ نواب نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک ڈاکو لٹیرا آپ کی شاہرگ پر خنجر رکھے کھڑا ہے اور آپ ہمیں یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ موقع پاتے ہی اپنا وار کر جائے گا۔ میں اسے یہ موقع کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ دونوں صورتوں میں اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گا۔ پلک جھپکتے میں یہ دھار میرے نرخرے کے پار ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں بات کروں تو شاید اسے میری وضاحت سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے محافظوں کو لے کر چلے جائیں یہاں سے۔ ویسے بھی اب یہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ باہر تو آپ سب کا پہرا لگا رہے گا۔ شہریار پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ نواب کچھ دیر تک کھڑا غصے اور بے بسی سے تل ملاتا رہا۔ پھر بادل ناخواستہ اس نے اپنے عملے کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا، اور پھر خود بھی شہریار سمیت بھارے دل اور تھکے قدموں کے ساتھ وہاں سے پلٹ گیا۔ بخت خان نے ان کے اوجھل ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری گردن سے ہٹا کر مجھے گلے لگانا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ اپنے اسی ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کر خنجر کو اس کی جگہ پر قائم رکھا، جس ہاتھ سے میں نے پہلے بظاہر اپنے بچاؤ کے لیے بخت خان کا ہاتھ روک رکھا تھا۔ میری آواز بہت دھیمی اور سرگوشی نما تھے۔ اپنا ہاتھ ابھی مت ہٹانا بخت خان، اور مجھے دھکیلتے ہوئے سامنے کمرے میں لے جاؤ۔ بخت خان سمجھ گیا کہ میں یہ احتیاط کس لیے کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے جانے کے باوجود کوئی میری حفاظت کی خاطر ہی صحیح، پر ہماری نگرانی کر رہا ہو۔ بخت خان نے میری ہدایت پر عمل کیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ کیا کرتے ہیں مڑا عبداللہ خانہ؟ ابھی 1 منٹ اور روشنی نہیں جلتا تو ہمارا خنجر خدا نہ خواستہ مگر شاباش ہے تم کو۔ تم نے بھی جوان کے بچے کی طرح ہم کو زبردست قابو کیا، بھاگنے نہیں دیا ہم کو۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بخت خان نے مجھے بتایا کہ 2 دن پہلے مختلف بسیں اور سواریاں بدل بدل کر نواب پور پہنچ گیا تھا، اور 2 روز سے نواب کے محل کے ارد گرد پھر کر علاقے کی ٹوہ بھی لیتا رہا اور میرا انتظار بھی کرتا رہا، مگر جب تیسری رات بھی میں وہاں نہیں پہنچا تو بخت خان نے محل کی دیوار عقب سے ٹاپنے کا ارادہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا، مگر بخت خان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نواب یا اس کے کسی اپنے کی خوابگاہ تک پہنچ کر وہ اس کی شاہ رگ پر یہ قضا کا خنجر رکھ دے گا، اور اس کی جاں بخشی کے بدلے وہ مہرو کا پتہ پوچھ کر ہی دم لے گا، پھر چاہے بدلے میں اس کی ہی جان کیوں نہ چلی جائے۔ مگر اسے چوک ہو گئی، اور وہ اپنے اندازے کے برعکس غلط جگہ سے محل میں کود گیا۔ محافظوں کو خبر ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شور مچ گیا اور بخت خان محل کے رہائشی حصے کے بجائے اس مہمان خانے کی طرف آ نکلا، اور اس کی مجھ سے ہی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ بخت خان نے آس پاس کمرے کو حیرت سے دیکھا اور میری سیاہ چادر ایک جانب پڑی دیکھ کر بولا، کمال ہے یارا، ہم تم کو باہر ڈھونڈ رہا تھا اور تم اس نواب کے گھر میزبانی کر رہا ہے۔ یہ چکر کیا ہے خانہ؟ میں نے مختصر لفظوں میں بخت خان کو اپنی رویداد سنائی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ بخت خان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ میں نے بخت خان سے کہا کہ وہ اپنا خنجر اور ریوالور میرے حوالے کرتے اور میرے ساتھ باہر چلے۔ ہم دونوں آگے پیچھے محل کی انیکسی کی سیڑھیاں اتر کر پیچھے ملحقہ بڑے حال میں آئے تو وہ سب ابھی وہیں جمع تھے۔ نواب اور شہریار تیزی سے میری طرف لپکے۔ محافظوں نے بخت خان پر بندوقیں سیدھی کر لیں۔ شہریار نے جلدی سے مجھ سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس شخص نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ محافظوں کو یہاں سے جانے کا کہہ دیں نواب صاحب، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
نواب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بخت خان کا خنجر اور پستول دونوں نواب کے قدموں میں ڈال دیا۔ بخت خان سر جھکائے کھڑا رہا۔ نواب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ مگر یہ آپ کی جان لینے کے در پہ تھا۔ یہ اپنے ہاتھ ہے نواب صاحب، میری درخواست ہے کہ آپ یہ پہرا ہٹا دیں۔ نواب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنے گارڈز کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں ہم صرف 4 شخص اس حال میں باقی رہ گئے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور نواب کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا نواب صاحب، ہو سکے تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ نواب یہ سن کر اچھل پڑا۔ کیا؟ مگر اس نے نواب تیمور کے گھر کی سرحد پار کی ہے، وہ سرحد جو آج تک کسی دشمن تو کیا کسی دوست اور اپنے نے بھی بنا میری اجازت پار کرنے کی جرت نہیں کی۔ بڑے بڑے سرماؤں کے پر جل جاتے ہیں اس محل کی دہلیز پار کرنے کا سوچ کر۔ یہ سوچ بھی کسی کے لیے محال ہے، مگر آفرین ہے اس شخص پر کہ اس نے یہ حد بھی پار کر لی۔ یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اور میں اتنے خطرناک دشمن کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ کل کلاں یہ اپنے جیسے 2-4 اور ڈکیت لے کر میرے گھر میں آ گھسا تو میں کیا کروں گا؟ نواب کا ہر خدشہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک اور نپا تلا تھا۔ آپ کی پریشانی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، جان پر کھیل جانے والا دشمن ہے۔ ایسے انسان کو مارنے سے بہتر ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی کام آ جائے۔ بہادر اور وفادار غلام کی کسی ضرورت نہیں ہوتی، لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی کام کا بندہ نہیں ملتا کسی کو۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، تب تک چاہیں تو اسے یہیں کسی پرانے زندان یا قید خانے میں ڈلوا دیں۔ قانون کے حوالے کریں گے تو بھی محل کی بدنامی ہوگی۔ اسے اپنا قیدی بنا کر رکھیں اور پھر آرام سے 2-4 روز سوچنے کے بعد اس کی تقدیر کا فیصلہ کیجیے گا۔ نواب کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے کسی خادم خاص کو آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ نواب تیمور نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ کچھ ہی دیر میں 4-5 محافظ آئے اور بخت خان کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ نواب نے غور سے میری طرف دیکھا۔ اب آپ بھی آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، ہم صبح اس مسئلے پر بات کریں گے۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب میری خواب گاہ کے گرد بھی پہرا لگا دیا گیا ہے۔ اب جانے یہ پہرا میری حفاظت کے لیے تھا یا میری نگرانی کے لیے۔ صبح میرا ناشتہ مجھے کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی ملا کہ نواب صاحب کسی ضروری کام سے جاگیر سے باہر گئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی واپسی تک میں یہیں قیام کروں۔ گویا میرا اندیشہ درست تھا۔ نواب کو مجھ پر بھی شک ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنا شک دور کیے بنا ہمیں وہاں سے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ دن بھر شہریار میرے ساتھ اپنی تصویروں اور اپنے خوابوں کی باتیں کرتا رہا۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ میں ابھی مزید کچھ روز کے لیے وہیں رکا ہوا تھا۔ میں نے شہریار سے بخت خان کے بارے میں پوچھا، مگر وہ لا علم تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ ہو سکتا ہے نواب نے بخت خان کو بھی اسی تہہ خانے یا زندان میں قید کیا ہو جہاں کبھی مہرو قید تھی، اور کون جانے مہرو اب بھی انہی غلام گردشوں میں کہیں قید ہو اور بخت خان سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ میں نے شہریار سے غیر محسوس طور پر یہ بات اچھی طرح کنفرم کر رکھی تھی کہ اس وقت گھر میں شہریار اور اس کی ماں اور نواب تیمور کے علاوہ گھر کا کوئی چوتھا فرد کم از کم زنان خانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا، مگر نواب نے میری خبر نہیں لی۔
رات میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا کہ بخت خان کو یہاں سے نکالنے کی کیا ترکیب کی جائے کہ اچانک باہر کوئی کھٹکا سا ہوا۔ میری ساری حسیات پل بھر میں جاگ گئی۔ پھر کسی نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ آنے والی کوئی بوڑھی خادمہ تھی، جس کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا۔ نواب خاتون کہتی ہیں کہ اس وقت نواب صاحب گھر پر نہیں ہے۔ آپ کو میں پچھلی طرف ایک خفیہ راستے سے محل سے نکالنے کے لیے آئی ہوں۔ جلدی کیجیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، آپ کو یہاں قید کر لیا گیا ہے۔ میں نے فوراً خادمہ سے پوچھا، میرے علاوہ بھی تو یہاں ایک اور قیدی ہے، کیا آپ کو اس کا کچھ پتہ ہے؟ خادمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محل کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں دن میں بھی کسی نوکر یا خادمہ کو جانے کی اجازت نہیں۔ آپ بس نکلنے کی کریں۔ پہرے میں یہ وقفہ بڑی مصیبت اور مشکل سے لایا گیا ہے۔ آپ کی جان کو یہاں خطرہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ جا کر نواب خاتون سے میری طرف سے بہت شکریہ کہیے گا، مگر میں یہاں سے نواب تیمور کی اجازت کے بنا کہیں نہیں جاؤں گا، اور اگر میری جان جانا یہیں طے ہے تو میں اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ خادمہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر تیزی سے واپس پلٹ گئی، گویا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اگلے دن ٹھیک وقت پر ناشتہ میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، مگر مجھے بخت خان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ نواب تیمور کے ظلم کے قصے مجھے کمال صاحب سنا چکے تھے، اور جانے کمال صاحب کو میری اتنی لمبی غیر حاضری کی کیا توجہ دی گئی ہوگی۔ وہ بھی ضرور میرے لیے پریشان ہوتے ہوں گے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے کو آئے، میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا۔ تبھی مہمان خانے کے باہر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اور کچھ ہی دیر میں نواب کا مینیجر اصغر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ کو 12 دری کی جانب یاد کیا ہے نواب صاحب نے۔ میں چپ چاپ اصغر کے پیچھے چل پڑا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میری اور نواب تیمور کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ نواب اپنی مخصوص جگہ کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مینیجر مجھے وہاں پہنچا کر پلٹ گیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ نواب کو کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ میں ابھی تک وہیں کھڑا ہوں، تو وہ گڑبڑا کر بولا، تشریف رکھیے، آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ میں نے کھڑے کھڑے یہ جواب دیا، قیدی کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی جاتی، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ مجھے بھی اپنے قفس کا انتظار ہے۔ نواب نے غور سے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیسے قیدی ہیں آپ؟ جسے رہائی کی پیشکش ہوتی ہے تو وہ قفس توڑ کر باہر نکلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ میں نے چونک کر نواب کی طرف دیکھا۔ تو کیا رات آپ نے؟ ہاں، اس خادمہ کو میں نے ہی بھیجا تھا کہ وہ آپ کو یہاں سے فرار کی ترغیب دے، لیکن آپ کے پاس میرے لیے ایک اور حیرت کدہ موجود تھا۔ کل سے لگاتار سوچ رہا ہوں کہ آخر آپ ہیں کون، جس نے 4 دن میں میرے بیٹے کی کایا پلٹ دی؟ وہ ایک نیا انسان ہے۔ کل رات اس نے مجھ سے اور اپنی ماں سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی، بلکہ آج سے اس نے ہمیں پورا وقت دینا شروع کر دیا ہے۔ آخر آپ نے اس سے ایسا کیا کہا ہے؟ سنا ہے کل وہ سارا دن آپ کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے ایسا کچھ کمال نہیں کیا، بس صرف اسے اتنا یقین دلایا ہے کہ اسے کوئی ذہنی عارضہ لاحق نہیں ہے، اس لیے اسے آپ لوگوں یا باقی سب سے چھپنے یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نواب صاحب، اس دنیا میں آدھے سے زیادہ دیوانے صرف اس لیے دیوانے ہیں کیونکہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، ورنہ کون جانے فرزانگی کے کس درجے پر فائز ملیں وہ آپ کو اگلے کسی جہاں میں۔ آپ کا بیٹا بھی ایک کلاکار ہے، آرٹسٹ ہے۔ آگے چل کر وہ آپ کی طرح ایک سخت گیر نواب یا کوئی
اکھڑ جاگیردار تو شاید کبھی نہ بن پائے، مگر ایک بات کا یقین رکھیے، وہ ایک بہت اچھا انسان ضرور ثابت ہوگا، اس معاشرے کا ایک مفید فرد۔ اس لیے آپ کو اسے اپنے نوابی کے چشمے سے دیکھنے کی عادت کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنا وارث ایک بڑا نواب جاگیردار چاہیے یا آپ کا شہریار جو دل کا نواب ہے، اپنے من کا شہزادہ۔ میں خاموش ہوا تو نواب بھی بہت دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے نظریں اٹھائیں تو ان سے کئی سوال چھلک رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں، کل رات اگر آپ اس خادمہ کی بات مان کر کسی چور دروازے سے اس محل سے نکل جاتے تو میں آپ کو جانے دیتا، لیکن اس دوسرے شخص کو ضرور قتل کروا دیتا جس کی جان بخشی کی درخواست آپ نے کی تھی۔ آپ دونوں کے درمیان کچھ تو مشترک ضرور ہے، مگر یہ کیا بہروپ ہے میں سمجھ نہیں پایا۔ آپ ہی اپنی حقیقت بتا دیجیے مجھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، ہم دونوں ہی بہروپیے ہیں جو روپ بدل کر آگے پیچھے آپ کے اس محل میں آئے تھے۔ مقصد البتہ ہم دونوں کا ایک ہی تھا۔ نواب نے بے چینی سے سر ہلایا۔ میں بھی پچھلے 3 دن سے خود کو یہی تسلی دے کر بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کوئی بہروپیے ہیں جو اپنی کسی غرض سے اس محل میں آئے ہیں، مگر آج شام میرا یہ بہلاوا اور یہ بھرم بھی پارا پارا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اس محل کی تاریخ اور اس کی تعمیر سے لے کر آج تک کے تمام مکینوں کی تفصیلات بھی نکلوائی ہیں، باوثوق ذرائع اور تاریخ دانوں سے۔ میرے دادا کو یہ محل ریاست کی طرف سے ایک فتح کے عوض تحفے کے طور پر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ مختلف رئیس امراء کے زیر استعمال رہا۔ انہی میں سے ایک وہ ہندو خاتون بھی ہے جس کی تفصیلات آپ نے مجھے اس دن بتائی تھی۔ اسی ہریش چند نے یہ محل اپنی لاڈلی بیٹی یملا کی محبت میں بنایا تھا، کیونکہ اسے یہاں سے بالکنی میں کھڑے رہ کر دور بہتی نہر اور جنگل کا نظارہ بہت پسند تھا۔ اس کا محبوب منگیتر کسی جنگ میں مارا گیا اور پھر اسے کچھ سال کے بعد اس کی مرضی کے بنا مجبوراً کسی اور جاگیردار کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ آپ نے جو کچھ اس خاندان کے بارے میں بتایا تھا، حرف بہ حرف وہ سب ویسا ہی سچ ثابت ہوا، اور آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شہریار کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں جا کر اس کی بنائی ہوئی وہ تصویریں دیکھی تو وہ انہی لمحوں کو پینٹ کرتا نظر آیا جو کبھی اس محل کا کربناک ماضی تھا۔ میں بہت الجھ کر رہ گیا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ بات بہت لمبی ہے نواب صاحب، بس اتنا جان لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو قدرت نے سوچ، تخیل اور بصارت اوروں سے بڑھ کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے یملا کی یہ کہانی آپ سے بھی پہلے بچپن میں محل کے کسی بزرگ نوکر یا نوکرانی سے سن رکھی ہو، اور وہ اس کے لاشعور میں ایسی اٹکی ہو کہ اب وہ ان سب تخیلات کو اپنی تصویروں میں اتار کر سکون محسوس کرتا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی اسے یہ سب کچھ کسی خاص لمحے میں دکھائی دیتا ہو۔ عام انسان اپنی ظاہری آنکھ سے جو دیکھتا ہے صرف اسی پر یقین کر بیٹھتا ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت نے شہریار کی باطنی آنکھ کا پردہ بھی ہٹا دیا ہو۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا اتنا نیک اور حساس ہے۔ نواب کے چہرے پر چھایا تناؤ کم ہونے لگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں آپ کا مقروض ہوں۔ ایک بیٹے کو اس کے ماں باپ سے ملانے کے عوض میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کیا غرض ہے جس کے لیے آپ اور وہ شخص
یہاں آئے تھے۔ ظاہر ہے سونا چاندی، ہیرے موتی یا زر جواہر تو آپ کا مقصد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ واقعی ایک جوگی فقیر ہیں۔ پھر کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ آپ صرف نام لیں، میں پیش کر دوں گا، چاہے دنیا کی کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ہو۔ میں نے غور سے نواب کی طرف دیکھا۔ مجھے رحیم گڑھ کی مہرو واپس کرتا ہے، وہی مہرو جسے آپ چندا کے ٹھکانے سے ایک روز خرید کر لائے تھے۔ نواب نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔